رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر بنا کر، و مبشرا اور خوشخبری سنانے والا، و نذیرا اور ڈر سنانے والا، لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو آیت مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ اب اس کی مختصر تفسیر یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا میرے محبوب کی تعظیم کرو اور توقیر کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی صبح و شام تسبیح کرو۔ گویا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اسی کی تسبیح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم توقیر نہ کرے وہ بے شک ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے، اس کا اللہ اللہ کیا جانا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو لا الہ الا اللہ تو یہودی بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو عیسائی بھی پڑھتے ہیں، اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار نہیں کرے گا تو اس کا اللہ اللہ کیا جانا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اگلی بات جو اللہ نے ارشاد فرمائی کہ محبوب جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ اللہ ہی کا ہاتھ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر بیعت کی تھی، اور اس منظر کو رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ جو صحابہ کرام کی بیعت تھی، یہ بیعت کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، اور اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے آج پیران عظام بھی جب کسی کو اپنا مرید بناتے ہیں تو اس کے ہاتھ پہ وہ بیعت کرتے ہیں، مرید اپنے پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا اور یہ نیکیاں میں کرتا رہوں گا۔ اس میں بس صرف آخری بات عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ پیر کے لیے 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پیر کے لیے کتنی شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ 4 شرائط کا۔ اگر وہ 4 شرائط میں سے ایک بھی نہ پائی جائے تو وہ پیر کامل نہیں ہے۔ نمبر 1 کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اگر وہ بد عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا گستاخ ہے یا اہل بیت پاک کا گستاخ ہے تو اس کی بیعت جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ وہ کم از کم اتنا عالم ہو کہ وہ کتاب سے دیکھ کر حلال و حرام کا مسئلہ سمجھ سکے اور سمجھا سکے۔ اور نمبر 3 اس کا سلسلہ طریقت، اس کا پیر پھر اس کا پیر پھر اس کا پیر، اس کو کہتے ہیں سلسلہ طریقت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو، صحابہ کرام تک پہنچے گا اور پھر سے آگے حضور علیہ السلام تک۔ اور نمبر 4 وہ فاسق معلن نہ ہو۔ فاسق معلن کا مطلب ہے سر عام شریعت کی نافرمانی کرنے والا۔ اگر سر عام شریعت کی نافرمانی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، عورتوں سے پاؤں دبواتا ہے، داڑھی منڈا ہے، داڑھی حد شرع سے کم ہے، تو اس کی بیعت جائز نہیں ہے۔ یہ 4 باتیں ضرور اپنے ذہن میں رکھیں، وگرنہ اپنا ایمان برباد کر بیٹھیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں پیر کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پیر کا ہی بیٹا ہو۔ بعض دفعہ ہمارے سنی بھولے بالے یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کیونکہ پیر صاحب کا بیٹا ہے لہذا اسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ اگر وہ پیر کا بیٹا ہے لیکن شریعت کا پابند نہیں ہے، اس کی داڑھی پوری نہیں ہے، وہ نماز کا پابند نہیں ہے، وہ عورتوں سے پاؤں دبواتا ہے، عورتوں سے پردہ نہیں کرتا، تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہرگز جائز نہیں ہے۔ پیر کے لیے ضروری ہے کہ یہ 4 شرائط پائی جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں
اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور سرکار کے غلاموں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔